بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 بایولوجی چیپٹر 10 کے لیکچر 7 میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لنگ کینسر، یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر۔ کینسر بیسیکلی ہوتا کیا ہے بیٹا؟ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس میں سیلز کی غیر قابو ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں تو جو لنگس کے ٹیشوز ہیں ان کے جو گروپ آف سیلز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو سیلز موجود ہوتے ہیں ان کی جو ناقابل قابو تقسیم ہوگی، ان کنٹرول سیل ڈویژن ان لنگ ٹیشوز جو ہوں گے، دیٹس کالڈ لنگ کینسر۔ کیونکہ یہ ایک ایسا یعنی کہ ان کنٹرول سیل ڈویژن ہوتی ہے جس کی وجہ سے خاص قسم کی رسولیاں بن جاتی ہیں، یعنی کہ سیل کی اس تقسیم کی وجہ سے، غیر قابو تقسیم کی وجہ سے رسولیاں بن جاتے ہیں جنہیں ہم ٹیومرز کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیلولر گروتھ ہے وہ ایک ٹیشو سے دوسرے ٹیشو میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، انویڈ ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو کینسر سیلز ہوتے ہیں یہ ایک جگہ پر موجود نہیں رہتے بلکہ مختلف ٹیشوز کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں، ایک ٹیشو سے یہ دوسرے ٹیشو میں بھی جا سکتی ہے یہ سیلولر گروتھ جو ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی علامات کو دیکھیں لنگ کینسر کی، تو اس میں سب سے عام قسم کی سب سے پہلے جو سمٹمز ہوگی، علامت ہوگی، وہ ہے شارٹنیس آف بریتھ، یعنی کہ سانس لینے میں دشواری کا ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ کفنگ، یعنی کہ کھانسی وغیرہ، اور اس میں وہ کھانسی بھی شامل ہوگی جس کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ بلڈ ہوتا ہے، خون والی کھانسی جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور تیسری جو علامت ہوتی ہے وہ ہے ویٹ لاس، یعنی کہ وزن کا کم ہو جانا۔ اس کے بعد بیٹا اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کازیٹک ایجنٹس کے حوالے سے، یعنی کہ پہلا ہم نے ڈیفینیشن کو دیکھا، دین ہم اس کی علامات کو دیکھ رہے ہیں، اب ہم اس کے کازیٹک ایجنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لنگ کینسر کا باعث بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے اہم ایجنٹ جو ہے، سب سے اہم مٹیریل جو ہے، فیکٹر جو ہے جو لنگ کینسر کا باعث بنتا ہے وہ ہمارے پاس کارسینوجنس۔ یہ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں لیکن ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ انزائم پروٹینز وغیرہ مہیا کی جاتی ہیں تب یہ ایکٹیویٹ ہوں گے کارسینوجنس، اور یہ پھر باعث بنتے ہیں لنگ کینسر کا۔ تو کارسینوجن کا سب سے اہم جزو کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ ہے سگریٹ اسموک، یعنی کہ جو بیڑی کا دھواں ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے اندر یعنی کہ سگریٹ اسموک کے اندر کارسینوجنس کی مقدار بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کازیٹک ایجنٹس ہیں لنگ کینسر کا، یہ لنگ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیونائزنگ ریڈیشنز جو ہیں یہ بھی لنگ کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائرل انفیکشنز جو ہیں، یعنی کہ ویرسز کی وجہ سے جو انفیکشنز کاز ہوتے ہیں، جو بیماریاں کاز ہوتی ہیں، وہ بھی لنگ کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا اور اہم جو کازیٹک ایجنٹ ہے وہ ہے اسموکنگ، بیڑی کا دھواں جو ہوتا ہے وہ بھی لنگ کینسر کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ یہ سب سے مین کاز ہے، سب سے اہم کاز ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سگریٹ اسموک کی تو اس کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ کارسینوجنس موجود ہوتے ہیں جن کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ایک ٹائپ کو دیکھیں اسموکنگ کی، دیٹس از پیسو اسموکنگ۔ پیسو اسموکنگ ہے کیا؟ کہ ایک شخص بیڑی استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ تمباکو نوشی کر رہا ہے، تو اس تمباکو نوشی سے نکلنے والا جو دھواں ہوگا وہ اگر کوئی دوسرا شخص انہیل کر لیتا ہے تو اس عمل کو ہم نام دیتے ہیں پیسو اسموکنگ کا۔ یعنی کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بیڑی خود یعنی کہ دھواں سوکھ رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دھوئیں کو اگر کوئی اور شخص، یعنی کہ وہ نہیں جو بیڑی پی رہا ہے بلکہ وہ شخص جو اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ بیڑی سے نکلنے والے، تمباکو نوشی سے نکلنے والے دھوئیں کو انہیل کر رہا ہے، تو اس اسموکنگ کو ہم نام دیتے ہیں پیسو اسموکنگ کا، اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے بنسبت اس کے جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو پی رہا ہوتا ہے۔ اب پیسو اسموکنگ کے اندر یعنی کہ اسموکنگ کے اندر ہوتا کیا ہے
یعنی کہ اسموک کون سا دھواں ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ جو سگریٹ کا برننگ ایریا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے سگریٹ کو جلایا جاتا ہے، وہ دھواں اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کہ فلٹر ان پر موجود ہوتا ہے. یعنی کہ فلٹر اینڈ سے جو دھواں ہم سوکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس دھوئیں سے جو جلنے والی سگریٹ کی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں، ٹریٹمنٹ کی، تو اس کا ایک علاج ہے، وہ ہے پرہیز. یعنی کہ آپ تمباکو نوشی کو چھوڑ دیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو WHO ہے، یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، اس نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ تمباکو کے جو اشتہارات ہیں ان کو بند کر دیں، تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، وہ اسموکنگ سے، تمباکو نوشی سے بچاؤ اختیار کر سکیں.